طریقت پیر طریقت پیر محمد شہزاد شفیق نقشبندی مجددی شرک پوری مدد اللہ علی فض واجب التقریم حضرت محمد شکیل جنجوہ صاحب، اس مسجد کے قاری صاحب حضرت علامہ مولانا قاری اللہ دیتا اللہ رکھا صاحب، دیگر قابل صد احترام قابل صد تقریم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، بزم جمیل گجرات آستانہ عالیہ شرک پور شریف کے حکم سے فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شہر گجرات کی مختلف مساجد کے اندر یوم مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منانے کی ایک ترغیب دے رہے ہیں۔ جیسے ہم 14 اگست مناتے ہیں، ایسے ہی ہمیں یوم مجدد الف ثانی بھی منانا چاہیے۔ مختلف مواقع پر مختلف شخصیات کا ذکر ہوتا ہے اور ان ہستیوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن ہستیوں نے ہم تک دین اسلام پہنچایا۔ آج اگر مسجدیں ہیں، مصلے ہیں، اذانیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہیں، ہمارے سروں پر عمامے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت سی شخصیات اور بہت سی ہستیوں کی قربانیاں کار فرما ہیں۔ اگر وہ ہستیاں قربانیاں نہ دیتی تو آج ہم تک شاید دین اسلام نہ پہنچ سکتا۔ 1400 سال ہو گئے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے۔ یہ 15ویں صدی چل رہی ہے اور اس حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا 1000 سال مکمل ہو گیا۔ یہ 15ویں صدی چل رہی ہے تو یہ دوسرا ہزارہ چل رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ بولیں گے کون سا ہزارہ چل رہا ہے؟ دوسرا۔ یہ دوسرا 1000واں سال ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، اکثریت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان 1000 سالوں کے اندر جس شخص نے، جس ہستی نے، جس جلیل القدر اور عظیم الشان ہستی نے اس دوسرے ہزارے کے اندر اسلام کو نئی زندگی عطا کی، وہ ہستی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اب جو آپ کو کہا جاتا ہے مجدد الف ثانی، اس کا مطلب وہی ہے جو میں بیان کر رہا تھا۔ مجدد کا معنی تجدید کرنے والا، الف کا معنی 1000، ثانی کا معنی دوسرا۔ کیا معنی بنا سارے کا؟ دوسرے 1000ویں سال کے اندر دین کی صحیح روح لوگوں تک پہنچانے والے، دین کی اصل صورت لوگوں تک پہنچانے والے، دین کی صحیح تعبیر اور تشریح کرنے والے اور لوگوں تک دین اسلام صحیح معنوں میں پہنچانے والے، یہ معنی بنتا ہے مجدد الف ثانی کا۔ اب آپ کا جو اصل اسم گرامی ہے وہ ہے شیخ احمد سرہندی، انڈیا کے اندر ہے یہ سرہند، اور آپ کو کہا جاتا ہے نقشبندی کیونکہ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے اندر بیعت ہوئے۔ 2 بادشاہوں کا ذکر آپ سن چکے ہیں، مغلیہ بادشاہوں کا، ایک کا نام تھا اکبر بادشاہ اور ایک کا نام تھا جہانگیر بادشاہ۔ باپ بھی گمراہ راستے پر رہا اور بیٹا بھی گمراہ راستے پر رہا۔ باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے میں، لوگوں سے اسلام چھیننے میں
لوگوں کو اسلام سے بیزار کرنے میں باپ بیٹا دونوں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین کھڑا کر دیا, اس کا نام رکھ دیا دین الہی. اس دین کے اندر کیا تھا؟ کلمہ نیا لے آئے. اکبر بادشاہ کلمہ نیا لے آئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کلمہ ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر کلمہ آ گیا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. میں پڑھ رہا ہوں وہ برا کلمہ پڑھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ. آگے ہے اکبر خلیفۃ اللہ. اکبر بادشاہ اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ کہتا تھا اور اس کے درباری علماء, خوش آمدی علماء, پیٹ کے پجاری علماء وہ اس کے ہاں میں ہاں میں لاتے اور وہ کہتے جی آپ بالکل اکبر بادشاہ اللہ کے خلیفہ ہیں, اللہ کے نائب ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. سجدے ہو رہے ہیں دربار کے اندر. کیا ہو رہے ہیں جی؟ سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. یہ ماتھا اور یہ ناک کوئی چھوٹی سی چیزیں نہیں ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو, سجدہ اس کو کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. سجدہ ہے ہی صرف اللہ کے لیے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. علامہ اقبال کہتے ہیں اگر ایک سجدہ اللہ کو کر لیا جائے تو آدمی ہزار سجدوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے. اور اکبر بادشاہ اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ فرعون بن بیٹھا, وہ خدا بن بیٹھا. اس نے ربوبیت کا اعلان کر دیا, اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا کہ میں بادشاہ ہوں, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا خدا ہوں. اس کے اندر شراب حلال کر دی گئی, گائے کو ذبح کرنا حرام کر دیا گیا, مسجدیں گرا دی گئی, السلام علیکم کہنے پر پابندی لگا دی گئی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو اسلام کے حلال کردہ کام تھے ان کو حرام کر دیا اور جو حرام کردہ کام تھے ان کو حلال کر دیا. یہ ایک نیا دین تھا جس کے اندر سب کو شامل کر لیا گیا. ہندوؤں کو بھی, سکھوں کو بھی, عیسائیوں کو بھی, یہودیوں کو بھی, مجوسیوں کو بھی, زرتشتوں کو بھی, بھئی سارے آ جاؤ, سارے ہی ٹھیک ہیں. صلح کل کی پالیسی اس نے اختیار کی اکبر بادشاہ نے. اکبر بادشاہ جب مرا تو اس کا بیٹا جہانگیر تخت پر بیٹھا اور اس نے بھی وہی اپنے باپ کا رول چلایا, اپنے باپ کا دین چلایا, اپنے باپ کا قانون چلایا. اور جہانگیر بادشاہ کہ کسی نے کان بھرے, اس تیری ریاست کے اندر ایک بابا ایسا ہے جس کا ذکر آپ سن چکے ہیں, حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ تجھے سجدہ نہیں کرتے, وہ تجھے نہیں مانتے, وہ تیرے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتے. جہانگیر بادشاہ نے بلا لیا حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے, رحمت حق بہانہ بھی جویت, رحمت حق بہانہ بھی جویت. اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کسی انسان کو سنوارنے کا. یہ جو جہانگیر بادشاہ کا حضرت مجدد پاک کو بلانا تھا یہ ایک بہانہ تھا کہ تو بلا تو صحیح اپنے دربار میں, تجھے پتہ چل جائے گا کہ بادشاہ تو ہے کہ بادشاہ وہ ہے. کچھ سمجھ بھی آپ کو آئی ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے بادشاہ ہوتے ہیں. اور جو دین کے بادشاہ ہوتے ہیں اصل وہی بادشاہ ہوتے ہیں. وہ زمین کے اوپر ہوں تب بھی بادشاہ ہوتے ہیں, وہ زمین کے نیچے ہوں تب بھی بادشاہ ہوتے ہیں. حضرت علامہ اقبال کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے نا. علامہ اقبال صاحب نے منت مانگی تھی. علامہ اقبال سنی تھا نا جی, منت مانگی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا
کیا تو میں حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر جا کر حاضری دوں گا. یہ منت مانی تھی علامہ اقبال نے. پھر علامہ اقبال کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جاوید اقبال. جاوید اقبال خود اپنی سوانح حیات کے اندر لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوا. میرے والد گرامی مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے. جاوید اقبال کہتے ہیں اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا, مجھے معلوم تو نہیں تھا کہ یہ کیا ہے, قبر کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے, مزار کیا ہوتا ہے, لیکن میں اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا کہ میرا باپ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا مجدد پاک کے مزار پر بیٹھ کر, اور میرے باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. علامہ اقبال خود اس قبر پر حاضری کی روزگار بیان کرتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس سے نور نکل رہے ہیں. کیا نکل رہے ہیں بولیے؟ نور, انوار نکل رہے ہیں اس سے. وہ خاک کی ڈھیری نہیں ہے, وہ مٹی کی ڈھیری نہیں ہے, بلکہ اس میں سے انوار و تجلیات کی برسات ہے. انوار و تجلیات کا وہ قبر مرکز ہے, محور ہے, منبع ہے, مصدر ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. اتنا نور نکل رہا تھا کہ اس نور کے سامنے آسمان کے ستارے بھی مان پڑ رہے تھے, ان کی روشنی بھی کم لگ رہی تھی. اتنا نور مجدد باپ کی قبر سے نکل رہا. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے کیا بر وقت جس کو خبردار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. زندہ لوگ اور مرد لوگ اور آزاد لوگ, آزاد لوگ, کچھ لوگ ہوتے ہیں غلامی پسند, لیکن حضرت مجدد پاک وہ مرد حر ہیں, وہ مرد آزاد ہیں کہ جن سے آزاد لوگوں نے آزادی سیکھی ہے کہ آزاد کیسے رہا جاتا ہے. اب جو درباری علماء تھے, مجدد پاک نے تو دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا کہ میری گردن جھکے گی تو صرف کس کے آگے بولیے؟ اللہ کے سوا میری گردن کسی کے آگے جھک نہیں سکتی. اب دیکھیں نا, یہاں ایک نقطہ میں اپنے سامعین کی نظر کرنا چاہوں گا. اگر تھوڑی سی گردن اس طرح جھکا لی جائے سجدہ ہو جاتا ہے؟ اسی میرا خیال ہے سمجھے نہیں جاتا. اگر تھوڑی سی گردن ایسے جھکائی جائے سجدہ ہو جاتا ہے. جہانگیر کی طبیعت یہ تھی, جہانگیر چاہتا یہ تھا, جہانگیر کی آرزو یہ تھی. اتنے بڑے قد کاٹ کا یہ آدمی ہے, اگر تھوڑی سی بھی گردن جھکا دے تو میں کہہ دوں گا چلو ٹھیک ہے ان کا سجدہ ہو گیا, اتنا ہی کافی ہے. مجدد پاک, اب دیکھیں نا, میں حضرت شہزاد شفیق صاحب کو ملا ہوں, جھک کے ملا ہوں, میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے گردن جھکاؤں. یہ سجدہ نہیں ہوتا, احترام ہوتا ہے. ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ بڑوں کا کیا کرو؟ احترام کرو. جو درباری ملا تھے وہاں پر, انہوں نے مجدد پاک سے کہا حضور تھوڑا سا سر جھکا دیں, جان بچا لیں اپنی, ورنہ آپ کی گردن کاٹ دی جائے گی, تھوڑی سی تو گردن ہلا دیں. وہ جو کان بھرنے والے تھے جہانگیر کے, انہوں نے آ کر کوشش کی مجدد پاک کے بھی کان بھرے, اور تھوڑی سی گردن کوئی لے دے کر کے, تھوڑی سی گردن ان سے کہیں جھکا ہی دیں, مسئلہ حل ہو جائے, آپ کی جان بھی بچ جائے, آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. آپ جس قد کاٹ کے, جس لیول کے, جس سٹیٹس کے, جس مرتبے کے آپ ہیں, آپ کے لیے تو تھوڑی سی گردن جھکا دینا بھی کافی ہے. اچھا, حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑی سی گردن جھکانا تو کیا,
آپ نے اس طرح گردن سیدھی نہیں رکھی، اٹھا کے رکھی. نہیں یار آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے گردن اٹھا کے رکھی ہے، اٹھا کے بلند کر کے رکھی ہے کہ یہاں گردن سیدھی بھی نہ ہو بلکہ بلند ہو، کیونکہ یہ مقام سر جھکانے کا نہیں ہے، یہ مقام سر اٹھانے کا. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسور، یہی ہے رخت فخر بیرے کاروان کے. یہ وہ حضرت اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کی نگاہ بڑی دور تک دیکھ رہی تھی کہ یہاں اگر تھوڑی سی بھی گردن جھکا دی جائے. علامہ اقبال نے کہا نا، علامہ اقبال کو تو آپ فلاسفر بھی مانتے ہیں، منطقی بھی مانتے ہیں، دانشور بھی مانتے ہیں. اقبال نے کہا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. یہ ہے بر وقت خبردار، جن کو اللہ خبردار کر رہا ہو. بھئی جن کی تار اللہ سے جڑی ہوتی ہے اللہ پاک انہیں الہام بھی کرتا ہے، القاء کرتا ہے. ان کے دل میں اللہ پاک نیک ارادے ڈالتا ہے کہ یہاں سر جھکا کے نہیں آنا، یہاں سر اٹھا کے آنا، تاکہ شان کا پتہ چلے. کس کا بولیے؟ شان کا، شریعت کا، طریقت کا، دین محمدی کا، دین اسلام کا پتہ چلے کہ اسلام چیز کیا ہے. تو یہاں ایک اور نقطہ جو بطور خاص عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ گردن جھکانی چاہیے متواضع شخص کے آگے، گردن جھکانی چاہیے عاجز شخص کے آگے. ہاں جو عاجزی کرے گا میں بھی اس کے سامنے عاجزی کروں گا، لیکن جو متکبر ہوگا اس کے سامنے میں عاجزی نہیں کروں گا، اس کے سامنے میں بھی تکبر کروں گا، اور وہاں تکبر کرنا حق ہوگا. ویسے تکبر فعل حرام ہے، لیکن جب متکبر کو سبق سکھانا ہو، جب مغرور کو سبق سکھانا ہو تو پھر وہ تکبر حرام نہیں ہوگا، وہ جائز ہوگا، درست ہوگا. وہاں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تکبر نہیں کر رہا، وہاں میں اس کا تکبر ختم کرنے کے لیے تکبر سے کام لے رہا. مجدد پاک نے وہاں تکبر سے کام لیا. بولیے ذرا کیا جی؟ مجدد پاک نے وہاں، کیونکہ وہاں تکبر کرنا حق تھا، وہاں تکبر کرنا درست تھا، وہاں تکبر کرنا واجب تھا کہ یہاں تکبر کیا جائے. جو درباری علماء تھے نا، درباری علماء، انہوں نے بھی حتیٰ کہ بہت سے فوجی جو تھے، فوجی وہ بھیجے گئے کہ زور لگا کے نا مجدد پاک کا تھوڑا سا سر ہلکا سا آگے کر دیں، تھوڑا سا تو جھک جائے نا جی. فوجیوں نے بھی ٹل لگایا پر مجدد پاک نے بھی سر نہیں جھکایا. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی یاری رب سے لگ چکی ہو، جس کی لو رب سے لگ چکی ہو، جس کی تار سچے پروردگار سے جڑ چکی ہو. وہ کیا سمجھتا ہے کسی دنیا کے بادشاہ کو؟ وہ ٹھوکر مارتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تیری بادشاہی کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کی بادشاہی کو تسلیم کرتا ہوں جو زمینوں کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے. یہ ہے سجدے کا انکار کیا ہے حضرت مجدد پاک نے، اور یہیں سے پانسا پلٹا ہے. اس نے جیل بھیج دیا. 1 سال حضرت مجدد پاک جیل کے اندر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں جیل میں رہنا آسان کام ہے کہ مشکل کام ہے؟ جی قید ہے جی، قید تو قید ہوتی ہے، لیکن آپ سنت یوسفی ادا کر رہے ہیں. جیل کے اندر لوگوں کو قرآن اور حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، جیل کے اندر گمراہ لوگوں کو راہ دکھا رہے ہیں، جیل کے اندر قال اللہ ہو قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جیل کے اندر قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جیل جیل رہا ہی نہیں، قلعہ گوال یار، قلعہ گوال یار رہا ہی نہیں، ایک اللہ کے بندے کا آستانہ بن چکا ہے. بولیے ذرا کیا بن چکا ہے؟ بولو نا کیا بن چکا ہے؟ آستانہ عالیہ مجددیہ بن چکا ہے، آستانہ عالیہ مجدد الثانی بن چکا ہے. وہاں سے فیض
قیدی تھے وہ بھی خدا کا شکر کر رہے تھے کہ شکر ہے ہم قید ہوئے ہیں اور قید سے ہم مجدد پاک کے مرید بن گئے. قیدی حضرت مجدد پاک کے مرید ہو گئے. ادھر جو جہانگیر تھا اس کو بھی پتا چل چکا تھا کہ جس کو میں نے جیل میں رکھا ہوا ہے وہ جیل میں رہنے کے لائق نہیں، وہ تو تخت پہ بٹھانے کے لائق. جہانگیر کی آنکھ کھل چکی تھی، آنکھوں سے پردہ ہٹ چکا تھا، قسمت ساتھ دے چکی تھی اور اس کا نام بدبختوں کی فہرست سے کاٹ کے خوش بختوں کی فہرست میں شامل کیا جا چکا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں نا جی. بولیے کس کی طرف سے؟ بشر حافی کا نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ بہت بڑے شرابی تھے. توبہ سے پہلے شراب خانہ تھا آپ کا اپنا، آپ شراب پیتے بھی تھے، شراب بیچتے بھی تھے. جب آپ اپنے شراب خانے کی طرف جا رہے تھے تو کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا زمین پر. جب نگاہ پڑی تو دیکھا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اس کو پاک کیا، صاف کیا، خوشبو لگائی، عطر لگایا، عطر لگا کے اس کو بلند جگہ پہ رکھا اور غیب سے آواز آئی، اے بشر حافی تو نے میرا نام بلند کیا ہے، ہم نے تیرا مقام بلند کر دیا. تو نے میرا نام صاف کیا ہے، ہم نے تیرا دل صاف کر دیا. وہ بشر حافی جو کل تک شرابی تھے آج اللہ کے ولی بن چکے ہیں، اللہ کے ولی بن چکے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں جہانگیر کی آنکھ کھل چکی تھی. وہ جہانگیر جو اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا تھا، آج جب اس کی حالت بدلی ہے وہ باپ کے نقش قدم پہ نہیں چل رہا، وہ حضرت مجدد الثانی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. اس نے آپ کے لیے رہائی کا اعلان کیا. مجدد پاک نے فرمایا رہائی بعد میں چاہیے، پہلے مجھے میرے مصطفیٰ کا دین تخت پہ چاہیے. کس پہ چاہیے بولیے؟ ہاں یہی بات کہتے رہے حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ بھی یہی بات کہتے رہے کہ حضور کے دین کو تخت پہ لانا. مجدد پاک نے بھی یہی کام کیا. کیا بولیے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے میرے نبی کا دین، میرے مصطفیٰ کا دین تخت پہ آئے گا تب میں جیل سے باہر نکلوں گا. پھر وہی جہانگیر آپ کا مرید بنا. یہ ہے اللہ والوں کی کرامت کہ اللہ والے زندگیاں بدل دیتے. بولیے ذرا زندگیاں بدل. نگاہ جب پڑتی ہے ولی کی نگاہ پڑتی ہے. اور آپ کل انبیاء کو دیکھ لیں، کل رسولوں کو دیکھ لیں، کل صحابہ کو دیکھ لیں، تابعین کو دیکھ لیں، تبع تابعین کو دیکھ لیں، اسلاف کو دیکھ لیں، اولیاء کو دیکھ لیں. ایک کام وہ کرتے رہے، ایک کام. کون سا بلا؟ بدلنے کا کام کرتے رہے. کافروں کو مسلمان بنانا اور کچے مسلمانوں کو پکا مسلمان بنانا. یہی کام ہوتا رہا. یہی اصل یہی کام ہے اور یہی کارنامہ ہے. آپ حضرات سے بھی میں بطور سبق بطور پیغام یہ بات عرض کروں گا، آپ اپنے آپ کو بدلیے اور پھر دوسروں کو بدلنے کی کوشش کیجیے. سورہ والعصر پڑھی ہے نا جی آپ نے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کامیاب ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ چار کام کر لیے. چار میں سے ایک بھی نہیں کیا تو گھاٹے میں. چاروں کام کریں گے تو خسارے سے بچ کر نفع کی طرف جائیں گے، خیر کی طرف جائیں گے. ایک ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 حق کی تلقین، نیکی کی تلقین، اور نمبر 2 برائی سے بچنے کی تلقین. وتواصوا بالصبر کا معنی کر رہا ہوں، برائی سے بچنے کی تلقین. یہ چار کام جس نے کر لیے وہی خیر پر ہے، وہی ہدایت پر ہے، وہی نفع پر ہے، وہی پرافٹ میں ہے، وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر.
یہ کون کر سکتا ہے بدلنے کا کام؟ اچھا جہانگیر کو بدلنا آسان کام تھا یا مشکل کام تھا؟ کتنا مشکل کام تھا. وہ شخص جو خود بھی گمراہ تھا، توبہ سے پہلے گمراہ تھا، مرتد تھا، اسلام سے دور تھا اور اپنے باپ کے دین پر تھا، اپنے گمراہ باپ کے نقشے قدم پر تھا. اس جہانگیر کو بدلنا کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن حضرت مجدد پاک کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے جہانگیر کو بدلا، اور صرف جہانگیر کو نہیں بدلا، جہانگیر کو بدل کر پوری ریاست کا دین بدل دیا. وہ جو جھوٹا دین تھا اس کو ختم کر کے سچا دین وہاں نافذ کر دیا. آسان کام نہیں تھا، یہ کام مجدد پاک ہی کر سکتے تھے. اسی لیے تو کہا گیا کہ آپ الثانی ہیں. بولیے آپ کیا ہیں؟ آپ الثانی ہیں. اس دوسرے 1000 سال کے اندر آپ نے دین اسلام کی صحیح تعبیر، صحیح تشریح اور صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. مجدد الثانی یہ نام بتاتا ہے کہ اگر مجدد الثانی جہانگیر کے آگے سجدہ کرنے سے انکار نہ کرتے تو آج پاکستان ہمارے پاس نہ ہوتا. بولیے کیا بدقسمتی ہے، کیا کریں. آپ اوپر گمراہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، اور وہ بچوں کو سر سید احمد خان پڑھا رہے ہیں. حالانکہ سر سید احمد خان گمراہ آدمی تھا، نیچری تھا، اس کے عقائد انتہائی باطل عقائد تھے اس کے، لیکن بچے پڑھ رہے ہیں سر سید احمد خان. سر سید احمد خان کو 2 قومی نظریہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے. تاریخ کو بدلا جا رہا ہے. سچی بات یہ ہے 2 قومی نظریہ کے بانی سر سید احمد خان نہیں ہیں، بلکہ حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ. پاکستان کی پہلی عید جس شخص نے رکھی ہے وہ حضرت مجدد الثانی ہے. اپنے ہیرو کو بھولنا نہیں چاہیے، اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے محسنوں کو اسلام عقیدت پیش کرنا چاہیے. پاکستان جس کے فیضان سے بنا ہے وہ حضرت مجدد الثانی ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ کا نام زندہ بھی رہے گا، پائندہ بھی رہے گا، جاوید بھی رہے گا، سلامت بھی رہے گا. کیونکہ جب جو لوگ رب کا کام کرتے ہیں، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں، پھر رب ذوالجلال کچھ یوں انہیں پکارتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، لوٹا پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حال میں پلٹا کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. جنت تیرا استقبال کرے گی، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. میرے معزز اور محترم سامعین، میں اسی پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا. کچھ لوگ خواہش نفس کے غلام ہوتے ہیں. اس کی جی بولیے، یہ بس جملہ بطور سبق عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. خواہش نفس کا غلام اگر بادشاہ بھی ہو تو غلام بن جاتا ہے، اور جو خواہش نفس کا غلام نہیں ہوتا اگر غلام بھی ہو تو بادشاہ بن جاتا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی، اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کی پیوریفیکیشن کی، اپنے نفس کو صاف کیا، اپنے نفس کی تطہیر کی. یہ ہمارے اندر ہے، سارا کچھ ہمارے اندر ہے. آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنی ہی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، اپنی ہی خواہشات کے پجاری بن چکے ہیں. آج یہاں بھی ہم نے کچھ اپنے سینے کے اندر، دل کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں. مثلا دولت کا بت ہے، شہرت کا بت ہے. یہ ہمارے اندر بت پڑے ہوئے ہیں. لات ماریے بتوں کو، ٹھوکر ماریے بتوں کو، اور سینے سے ہر پوری خواہش کو نکال کر اپنے سینے کے اندر رب ذوالجلال کی محبت کو ڈال. سینے آباد کیجئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ. اللہ کریم بس میں جمیل گجرات کی اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے. اور میں شکر گزار ہوں حضرت شیخ طریقت خلیفہ مجاز آستانہ علیہ شرف پور شریف حضرت
شہزاد شفیق نقشبندی مدثر علی کا کہ یہ گجرات شہر کے اندر 23 پروگرام کروا رہے ہیں. 23 ہیں جی، 23 پروگرام، 23 پروگرام مختلف مساجد کے اندر کروا رہے ہیں. اور دیکھیں نا، مطلب میں آپ کے پاس آیا ہوں، سیدھی بات ہے، مجھے لالچ ہے، چلو تھوڑا سا خطاب کرنے کا موقع مل جائے گا. جی ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی حرص نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے. ہاں ایک آرزو ہے کہ جس شخص نے ہمیں پاکستان لے کر دیا، جس شخص نے ہمیں اسلام کے راستے پر چلایا، ہماری نسلوں کے لیے جس شخص نے اسلام کو زندہ کیا، ہم کیوں نہ بیٹھ کے ان کا ذکر خیر کریں. 28 صفر المظفر کو آپ کا عرس پاک ہوتا ہے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو ہمیں ان ہستیوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ انہی ہستیوں کی وجہ سے ہم زندہ و سلامت ہیں. وما علینا. کیا ہو سکتی ہے ہر 100 سال میں، یار اس کو چھوڑ دے، اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہمارا، وہ جس کا ہے وہ کر رہا ہے. ہم گھر سے رسول اللہ سے لینے کے راستہ کی مداری کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے کہنا تو ٹائم نہیں ہے، اللہ نہیں کہنا تو ٹائم نہیں، بچے کو ٹائم نہیں ہے. پہلے کو لڑتا ہے نا، پتہ ہی نہیں لڑائی ہوتا تو روکنا دو کرنا. ہم ایسی قوم ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، ہم پہ اللہ کا کتنا احسان ہے، اس نے انبیاء کے بعد، خاتم النبیین کے بعد اپنے دوستوں کو ہمارے لیے بھیجا، جن کو رب کہتا ہے یہ میرے دوست ہے، کہتا ہے نا قرآن کا. اب انہی دوستوں میں ایک درجہ مجدد کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر 100 سال کے سرے میں، آغاز میں یا آخر میں مجدد ایک آئے گا، 2 آئیں گے، 3 آئیں گے، یہ اس کو پتہ ہے، یہ اس کے راز ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجدد آئے گا ضرور. اب مجدد کو کیا کہتے ہیں بابا جی؟ مجدد کیوں کہنا ہے؟ منو بھی نہیں پتا. میں کوئی نہیں کہ میں ہمارے کہتے سے کیا، میں کسی نے لڑ لگا، کسی نے ہاتھ سے ہاتھ دیتا، انہیں تھاپڑا ماریا، منو کی سمجھ آن لگ گئی. یہ میں گھٹنے والے پاس چلنا شروع کیا. یہ میری عمر ہے 13 سال 12 سال. ظاہر ہے میری عمر 50 سال ہے، لیکن میری اصل عمر ہے 12-13 سال. جسے میں کہتے لڑ لگا، کسی نے ہاتھ سے ہاتھ دیتا، صحابہ نے سنت ادا کی تھی. زمانے بیعت میں بھی بیعت کی تھی. ٹھیک، جب بیعت کی تھی پھر میرے بھی کچھ گلاں کا پتا لگا پیا. ہوں ڈیوٹی سی سائیاں دی. انہیں آخیا شہزاد شفیق تیرا نام ہے شہزادہ شفیق، اے شہزادہ دے نام میں لے گیا جناب. انہیں کہا اپنے نام نہ لکھ محمد شہزاد شفیق. میں لے گیا جناب. ہوں تیری نسبت شرف پرشیر نال تمہیں پہلے 12 دری والے نہ پڑا، وہ تو مطلب وہ مڑا تو ہے نہ تھا، انہیں تم جمے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کی نسبت ہو گئی، ان کو ہو گیا بیع. ان کی ہو گیا زمین بیع کر سڑی اپنی رہتی ہے. زمین بیع کر سڑی ہے اپنی رہتی ہے، اگلے نہیں ہو جاتی ہے. پھر جب تھی بیعت ہو جاتے ہو تو پھر تھی ختم، پھر تو اپنا ہوتا وہ کب چلنا. اسی کا ٹھیک ہے جناب، منظور اسی نام لکھا شہزاد محمد شہزاد شفیق شرک ہوئی. ٹھیک ہے، انہیں کہا پھر فلاں درجہ آیا، نقش بندیاں نہ مرید ہو گیا، نام لکھنا نقش بندی میں. ٹھیک ہے، ہوں تو مجددیاں کا کام کرنا مینو مجددی. ٹھیک ہے، ہوں میرا تو میں تو گل سمجھا لینا ہو کہ مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد وہ ہوتا ہے جڑا چیز سجا سوار کے وہ اصل حالت کے ایسے کوئی کتاب پہ ہی ہوئے نا، یہ نا ایسا الماری میں ایسی بے شمار کتاباں پرانے پر سمیت پہ ہونی نے، جنہوں نے گرد پہ ہونی، مٹی پہ ہونی ہے، وہی حالت تھوڑی جی بدل گئی تھی. ظاہر اللہ کی کتاب نہیں بدل گئی، لیکن اس کا مشہور بیان ہے کتاباں نے جتنے آ رہے ہیں وہی حالت بدل گئی. وہ جب مجدد جنہوں کہتے ہیں نا، وہ اس دین کٹنا ہے. دین جڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اللہ تعالیٰ، وہ اس دین کے اندر جھاڑ لاتا ہے. وہ جھاڑ کے پھر اسی طرح پاک صاف کر کے اصل حالت پیش کرتا ہے. ان کہتے ہیں کہتے ہیں آج میرے بچے سمجھ پہ آ جائے گی نا، مجدد اسی سن کے آئے ہیں لفظ نامہ. ٹھیک
اسی انہوں کہتے ہیں مجدد. یہ کہڑے ہوندے نے نبی کی سنت دی حدیث مبارکہ کے مطابق ہر 100 سال کے بعد ہیر یا شروع ایک مجدد یا 2 3 4 مجدد آتے ہیں. ٹھیک ہے, مجدد کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ نہیں آئی؟ یا نہیں آئی تو دسو, میں پھر کسی اور طریقے نہ سمجھاواں. ایک طریقہ ہو گیا ایسے تک پیسے مفت 100 روپے دیو, میں جو زیادہ تو کہتے رہے نا مقرر کوئی نہیں ہے نہ کوئی اور بھی دے. میں 100 روپے کا نوٹ ہے میرے ہاتھ میں. اچھا مجدد کی سمجھ آ گئی, وہ جڑا نا یہ کام کرتا ہے. ہوں بچ دوسرا میں لفظ یوز کیا الف. الف کا کی مطلب ہے؟ ایک تو الف بے پے تے ڈے سے یعنی الف. ہاں جی مولانا آپ کو بتاؤ, میں کوئی امتحان نہیں یار رہنا نہ اللہ معافی دے, مجھے کوئی نہیں آتا. الف ہے, الف کا مطلب ہے 1000. اگے میں ذکر کیا 100 کا, الف کا مطلب ہے 1000. جیڑا اسی دی گل سنن تے سنان لگے نا او دے چ تے دوجے مطلب کیا فرق ہے؟ اے 100 کا نوٹ ہے, اے 1000 کا نوٹ. جڑے مجدد ہر 100 سال بعد انہوں نے 100 سال دینے کہ سمجھو کہ 100 سال 100 روپے کا نوٹ ہے, اے 1000 روپے کا نوٹ. ہوں اگے لفظ میں استعمال کیتا ہے ثانی. مجدد الف ثانی. ثانی کہتے ہیں دوسرے نو, ثانی اسنین. آیت کریمہ دے چاہیے نام پارے دے وچ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے ہیں. اور ان میں جو دوسرا اس کو وہ کہتا ہے اے محبوب غم نہ کر, لا تحزن ان اللہ معانا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان دونوں میں جو دوسرا ہے. اب دوسرے 1000 سال کا جو مجدد ہے, جو پورے دوسرے 1000 سال کا مجدد ہے, جس نے پورے 1000 سال میں جتنے ولی کتب ابدال اوتاد کتب الکتاب وہ آنے ہیں, وہ سب کا سب فیض, اس کا فیض ہونا ہے مجدد الف ثانی سے. کیونکہ دوسرے 1000 سال کی جتنی بھی ان کے برکات ہیں وہ شیخ احمد فاروقی سرہندی. فاروقی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا 28 سلسلوں سے نسبتوں سے جو سلسلہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. اب جس ہستی کا میں صرف آپ بتا رہا ہوں, اس ہستی کا ذکر سننے سنانے کے لیے بیٹھے, اس کو سننا سنانا کی جو برکات حاصل ہوئی ہم سب کو, وہ آپ اور میرے اور آپ کے تصور سے بھی جاتا ہے. سرہندی جیسے میں نے بتایا کہ میرے نام کے ساتھ لگ گیا شرک پوری, میں کہ 12 مئی تک منایا. سرہند شریف جو ہے وہ شہر ہے جو آپ کا ولادت ہے, اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا, لیکن پہلے جو سرہند کہا جاتا تھا وہ کہا کرے جنگلوں, ایسی کچھار, شیروں کی کچھار, ایسا جنگل جہاں پر شیروں کی عماج گاہ. تو یہ میں نے آپ کو تعارف کروایا ہے اس ہستی کا کہ جو پورے 1000 سال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو از سر نو اسی حالت میں پیش کرنے والی ہستی کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے 2 وقت کے ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیا, جس میں ایک کا نام میں نے آپ کو بتا دیا, جس کے نام کی فلم ہے, جس کے نام کو ہم پتہ نہیں, گورا اس کو بہت پسند کرتا ہے کیونکہ وہ گورے کے بتائے ہوئے کاموں پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کا بادشاہ بیٹا بیٹھا جہانگیر. جہانگیر نے بھی وہی کام شروع. اب وہ کام کیا کرتا تھا آپ کو پتا ہے, اکبر کیا کام کرتا تھا؟ آج یہ ابھی جب یہ لگا رہے تھے تو میرے بھائی صاحب اس کو دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. آج ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, دنیا کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, میڈیا والے آ جائیں گے, وہ آپ کی بات کو سن لیں گے, سنا لیں گے, آگے تک چلے جائے گی.
کسی نہ کسی فورم کے اوپر آپ کی بات سنی سمجھی جائے گی. اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اس وقت صرف بادشاہ ہوتا تھا اور اس کا حکم چلتا تھا. اور وہ کون سا بادشاہ تھا کہ جس کی کوئی بات نہیں مانتا تھا تو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دلوا دیتا تھا. اور کیا بات, اس نے کوئی ایسے ہی بات کر دی ہے جو اس کو ناگوار گزری ہے. وہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس کو ناگوار گزری ہے. اس کو اس بچے کا بیٹھنا ناگوار گزرا ہے. اس کو اٹھاؤ, یہ معلوم ہے اس کو بیٹھنے کا پتہ نہیں ہے, اس کو ذبح کر دو, اس کو پھانسی پہ لگا دو. اس طرح کا وہ بادشاہ تھا. اور اس نے کیا کیا, اس کے جو مولوی تھے نا, مولوی صوفیاء نہیں, مولویوں کی بات کر, جو اس وقت کے علماء سو تھے. ایک علماء حق ہیں جو حق سچ کی بات کرتے ہیں اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں, وہ علماء حق ہیں. ایک علماء سو ہیں جو اپنے علم کو شیطان والے علم میں شامل کر دیتے ہیں. شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا نا, زاہد تھا, عابد تھا, سب سے زیادہ عبادت گزار تھا, لیکن اس نے بات نہیں مانی اور وہ شیطان ہو گیا. اب جو دین کے رستے سے بھٹکتا ہے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. ان میں ایک اتنا لائق عالم تھا اس کے دربار میں, اکبر کے دربار میں, کہ جس نے پورے قرآن پاک کی تفسیر, پورے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کہہ رہا, تفسیر کہہ رہا ہوں. یعنی کہ یہ کتابوں میں چھوٹے بچے پڑھتے ہیں, وہ ٹیچر کہتی ہے نا اس کی جو ہے نا وہ اس کی نثر لکھیں اور اس کا خلاصہ لکھیں اور پھر اس کی تشریح کریں. تشریح کہتے ہیں نا ٹیچر آپ کو لکھیں, وہ تشریح پورے قرآن کی. میں آسان سے تفسیر کا سمجھ نہیں آئے گی تشریح. اور بیٹا میری طرف دھیان کرو, ادھر دھیان کرنا, باہر چلے جاؤ. میں بات کر رہا ہوں میری طرف دیکھو, جب کوئی اور بات کرے گا تو دوسری طرف دیکھو. تو وہ پورے قرآن کی تشریح عربی میں, اردو میں نہیں, عربی میں بغیر نقطے کے کی. اتنا بڑا اس کا جو درباری مولوی تھا اکبر کا, فیض الفیضی اس کا نام تھا, وہ اتنا بڑا مولوی تھا کہ کوئی سوچ سکتا ہے جائیں یہاں سے بڑے سے بڑا آدم پکڑنا, اس کو اردو میں 10 شعر مجھے لکھ دو جو بغیر نقطے کے ہوں, جنہیں نقطہ نہ تھا. انہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر اور اپنے عہدے کی خاطر اس کو بھٹکا دیا. اس نے کہا جناب کا سلامت رہے, جناب کیسے وہ ذل الہی اس کو کہتے تھے, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے. اگر آپ یہ جو دین ہے نا, اس وقت صرف پاکستان نہیں ہوتا تھا, اس وقت اس کی سلطنت کے اندر سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, افغانستان, انڈیا, یہ سارا پاکستان, یہ سارے ممالک جو تھے اس کی سلطنت کے اندر ہوتے تھے. بہت بڑی سلطنت تھی اور بہت سے مذاہب تھے اس کے اندر. مجوسی تھے, ہندو تھے, سکھ تھے, پارسی تھے, بہت سے اور مذاہب تھے. انہوں نے کہا جناب یہ دین ہو گیا نعوذ باللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ پرانا ہو گیا. اب آپ ایسا کریں, تمام دینوں میں سے چیزیں اٹھائیں اور ایک مغلوبہ بنا کے دین کا اس کے سامنے رکھ دیا اور کہنا آپ یہ دین نافذ کریں. اس نے کلمہ چینج کر دیا. دنیاوی ظلم جو کر رہا تھا, جو بتا رہا ہوں, جو اس کی بات نہیں مانتا تو اس کی گردن ٹکروا دیتا تھا, درختوں پہ پھانسیاں لگوا دیتا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کو. اس نے دین کا نام رکھ دیا دین اکبری یا دین الہی, 2 ناموں سے ہے. اور اس نے کہا جو اس دین کو نہیں, اس دین میں کیا کرے گا, وہ سورج کی پوجا کرتے تھے. اللہ کی عبادت چھوڑ کے سورج کی پوجا شروع کروا دی. کشکا لگانا وہ ہندو لگاتے تھے, وہ شروع کر دیا. جس دین کے مرضی عورت سے شادی کرو, جس مسلمان عورت جس دین کے بندے سے مرضی شادی کرے. گائے ذبح کرنی اس نے حرام قرار دے دی. کتے اور سور کی پوجا شروع کروا دی. یہ میں آپ بچوں کو سمجھا رہا ہوں, بڑوں کو پتہ نہیں پڑتا. کتا نحس ہے, یہ بس دوسرے جانور ہیں. پھر اس نے جناب اپنے آپ کو جو سب سے کبھی فیل کیا, اس نے سجدہ اپنی آپ کو کروانا شروع کر دیا. سجدہ صرف کس کو جائز ہے؟ اس پہ تو بول دیں, سجدہ کس کو جائز ہے؟ نہیں, اب مزہ نہیں آ رہا. سجدہ کس کو جائز ہے؟ سجدہ صرف اور صرف اللہ کو جائز ہے, اس کے علاوہ اور کسی کو سجدہ جائز نہیں. یہ سنیوں پہ لٹکاتے ہیں نا, یہ تومتے
یہ سفروں سجدے کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، کوئی سنی ایسا نہیں کرتا. جو نقشبندی مجددیہ ہے، کوئی بھی کسی مسئلہ کا بھی ہے، کسی بھی سے فیض یافتہ ہے، کوئی سجدہ نہیں کرتا قبروں کو. ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہی ہے یہ گردن صرف اور یہ سر صرف اللہ کے حضور جھکتا ہے. جب حضرت امام حسین نے ہمیں یہ سبق دے دیا کربلا میں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں اتنا نہیں. اور یہی سبق جو امام حسین نے کربلا میں دیا، یہ مجدد پاک نے اس کے دربار میں دیا. اچھا اس نے کہا جی جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، اور جو دین الہیہ کو ماننے والے ہیں ان کے لیے اس نے کھانے لباس سب کچھ بنا دیا، اور ادھر جو ہے کر دیا کہ یہ کام کرے. جی ادھر پھٹی پرانی چٹائیاں بچھا دی، کوئی معاملہ نہ شروع کیا. اور جب یہ ہوا معاملہ، یہ کام ہوا، تو طوفان آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، آستانہ علی اشرف الشیخ، یوم مجدد الافسانی. خوش ہو گیا، ٹھنڈا نعرہ. پتہ نہیں نا ہم کس ہستی کا ذکر سنا رہے ہیں. میں نے کہا تعارف کرانا تھا تھوڑے آن تک 5 منٹ 2 منٹ. تو ادھر اس کو طوفان آیا، وہ بادشاہ اکبر مار گیا. اس کو وہ لگی وہ جو اس نے شامیانے لگائے تھے بڑے جاؤ جلال والے، بڑے خوبصورت، جنہوں سے مناظرہ کرنا تھا، مقابلہ کرنا تھا مسجد پاک کا. وہ طوفان آیا، وہ شامیانہ اڑا، وہ اس کو چوٹ لگی، وہ گر گیا، بیمار ہو گیا. کچھ دنوں بعد واسطہ جہنم ہوا. اب اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹھا، وہی علماء، وہی سارا کچھ، وہی کام چل رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب جان کی مان پائیں تو عرض کریں، سارے پوری سلطنت جو ہے آپ کی متی ہے. ایک بابا ہے شاہ احمد فرقی، وہ تو سجدہ نہیں کرتا، باقی ساری دنیا کرتی. اب آپ نے اس کے خلاف بھی پورا ایک جو ہے مجھے حق آواز بنانے کی. انہوں نے کہا آپ نے بنایا کہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی غیر اللہ کے سامنے. اب یہ جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان 2 بادشاہوں کے سامنے یہ کام کیا جن کا کام تھا بندے مروا دینا، اور کوئی کام نہیں. جو بات نہیں مانتا دوسری بات کو جب کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ چلو نہیں گردن اتار دو، ہاتھی کے نیچے دبا دو، گھوڑوں کے پیچھے باندھ کے گھوڑے بگا دو. ایک ٹانگ میں رسا ادھر ڈال دیتے، ایک ادھر ڈال دیتے، ایک گھوڑا ادھر بگا دیتے تھے، ادھر بگا دیتے، شیر دیتے تھے انسان کو. کوئی آواز اٹھانے والا تھا، داڑیاں منڈوا دی گئی، شراب والے کھول دیے گئے، جوئے کھول دیے گئے. جس کا دل کرے وہ مندر میں جا کے پڑھ لے نماز، مندر والے کا دل کرے وہ مسجد میں، مسجدیں گرا دی. ایسی ہستی کے علاوہ آپ نے حضرت بنانے کے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اور ان کے پھر مریدین، بہت سے ان کے مریدین ہوئے. اور آخر بات جو بتانے والی سمجھانے والی یہ ہے کہ ان کی استقامت کی وجہ سے وہی جہانگیر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، ان کی استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو ان کے اوپر فضل و برکات جو ان کی کام تھے ان کی وجہ سے ان کو قوت دے دی، اتنا اثر دے دیا کہ وہی جہانگیر جو ان کو قید بھی کروا رہا ہے، جو اسے شبدہ بھی کروانا تھا، وہ ان کا مرید ہو گیا. اب ایسی ہستی کا جب ذکر سننا ہو نا، پھر کانوں کو بھی پاک کرو، آنکھوں کو بھی پاک کرو، دل کو بھی طہارت دو، اور باوضو ہو کے بیٹھو. اللہ کے گھر میں تو ویسے ہی بندہ نہیں آتے آگے بیٹھا. پھر اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے آداب ہیں، 2 زانوں نہیں تو 4 زانوں بیٹھ جاؤ. 4 زانوں جو نہیں بیٹھ سکتا وہ کرسی پہ بیٹھ جائے. یار یہ رب کا گھر ہے. وہ غفور رحیم تو بڑا تھا، جبار کا آ گیا. پڑھنے لکھنے اتنا تو مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، وہ جبار کا ہار کے لاری مطلب روڈ نہ سٹی دل کڑیا. تو یہ ادب یہ اللہ کا گھر ہے بھائی، اس کے کچھ تقاضے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب بہت بڑے عالم دین اور ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، اور بیرا شریف سے سند یافتہ ہیں، درس قرآن بھی دیتے ہیں، اور علامہ مہر حیات قادری صاحب اور الکرم فرینڈز ایسوسیشن جو ہے بیرا شریف کے انڈر چل رہی ہے، اس کے ڈویژنل صدر بھی ہیں. یہ آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے. میں نے صرف کوشش کی ہے تاکہ جب یہ بات کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے یار ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں.
بے مقصد تو نہیں بیٹھے. ایسے ہی مولوی صاحب نے کہہ دیا یار بندے دھیان رکھیو چار کٹھے ہو جائیے وہ بھی راضی ہو جاؤ میں بھی راضی ہو جاؤں. مجھے نہیں راضی کرنا میرا بھائی رب کی رضا سے لوگ پھر جڑا فائدہ ملتا نا کوئی سوچ نہیں سکتا. میں ہوں نہیں ہوں میں نہیں تھا تو کیا ذکر مجدد نہیں ہوتا تھا. ہم نہیں ہوں گے تو کیا ذکر مجدد نہیں ہوگا. وہ داتا صاحب کا عرس منایا جا رہا ہے نا کتنی سالوں سے منایا جا رہا ہے. جو یہ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں روش ہوتا ہے نا 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 ان کا ذکر رب نے بلانے کر دیا. ان ہستیوں کا ذکر رب نے بلانے کیا. میں نے آپ نے کچھ نہیں کیا. اسی تو اپنے مال نام سدھے پہ کرتے ہیں. مطلب ساری نوکری کو دلال کل لفظ قبول ہو جائے روز روز آخر وہ مجدد نال پیار کرنے والے کہتے ہیں اور داتا نال پیار کرنے والے راضیہ تن بردیا تن والے شامل ہو رہی ہے. ہم تو یہ کہہ